بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہزاد رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری وتھ شہزاد رانا یوٹیوب چینل۔ ماورا النہر کا علاقہ جسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں، جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کے پہاڑیوں سے مغرب میں بحر خزر، بحر قزوین اور شمال میں سیبریا کے میدانی علاقوں سے جنوب میں بر صغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ غز خاندانوں کا وطن ہے۔ اس علاقے میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے اور ترک یا اتراک کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ 6 صدی عیسوی میں ان قبیلوں نے اپنے اصلی وطن کو خیر باد کہہ کر گروہ در گروہ ایشیا کوچک کی راہ لی۔ مورخین اس کی اس نقل مکانی کی کئی توجیہات بیان کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی وجہ اقتصادی بدحالی تھی۔ شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیع چراگاہیں، خوشحال زندگی کے اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ بعض تاریخ نگاروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نقل مکانی کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن و عاشتی کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ یہ رائے ڈاکٹر عبداللطیف عبداللہ بن دہیش کی ہے۔ لہٰذا منگولیوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیہوں کے قریب علاقوں میں بس گئے، جہاں سے بعد میں وقتاً فوقتاً تبرستان اور جرجان آئے اور یہاں بدوباش اختیار کر لی۔ اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں سے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے 21 ہجری بمطابق 641 عیسوی میں مارکا، نہاوند اور فارس میں دولت ساسانیہ کے سقوط کے بعد فتح کیا تھا۔ 22 ہجری 652 عیسوی کو اسلامی فوجوں نے باب کے علاقے کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کریں۔ یہ وہ علاقے تھے جن میں ترک سکونت پذیر تھے۔ اسلامی سپاہ کے سپہ سالار عبد الرحمن بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترکوں کے سردار شہر براز سے ملاقات کی۔ شہر براز نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد الرحمن نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمر کے پاس بھیج دیا۔ شہر براز نے سراقہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلے میں بات کی۔ سراقہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے میں ایک عریضہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس کے بارے میں اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق نے بھی سراقہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے وہاں اسلام کی اشاعت کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمال مشرقی علاقے کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں دعوت الہی کی ترویج ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سپاہ کے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ کامیابی و کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور سمرقند میں بھی اسلامی قلم رو میں شامل ہوا، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ ماورا النہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا۔ عباسی خلفاء اور عمراء کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا۔ ہر شعبے میں ترکوں کو ایک اہمیت حاصل ہونے لگی۔ فوج، کاتب اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ مناسب غرض یہ کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں ترک موجود نہ ہوں۔ اپنی خودداد صلاحیتوں اور اخلاق کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔ ترک اب ہر سلطنت کے ہر شعبوں میں کلیدی اسامیوں پر کام کرنے لگے۔ ایرانی خلیفہ المامون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومتی عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے اور ان میں کافی حد تک خود سری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ معتصم کے اس اقدام نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کر دیا۔ عوام اور سپاہ دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جہاں اس کی ذاتی فوج، ایوان و مددگار رہائش پذیر ہوئے۔ یہ نیا شہر سامرو کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اور بغداد سے 125 کلومیٹر دور تھا۔ یوں تاریخ اسلام کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وقت آیا ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ عربی اسلامی مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کے سٹیج پر سلجوقیوں کے ظہور کے ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے اثرات پڑے، جن کو ایک طرف عباسی خلفاء اپنی قلم رو میں شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے حالات میں سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی۔ یہ سلطنت خراسان، ماورا النہر، ایران، عراق، شام اور ایشیائی کوچک کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس سلطنت کا مستقر پہلے ایران کا شہر رے تھا اور بعد میں عراق کا شہر بغداد قرار پایا۔ اسی دوران خراسان، ماورا النہر، کرمان، شام اور ایشیائی کوچک میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوقی سلطنتیں معرض وجود میں آئیں۔
یہ تمام سلطنت ایران اور عراق میں سلجوقی سلطان کے تابع تھیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل سنت والجماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف ایران و عراق میں شیعہ اور دوسری طرف مصر و شام میں عبیدی فاطمی اثر و نفوذ کے درمیان میں گری زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلجوقی سردار تغرل بیگ نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر بوہبی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ بوہبی شیعہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوقیوں نے بغداد سے دولت بوہبی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان تغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوا تو خلیفہ قائم بھی امر اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، انہیں نہایت قیمتی خلعت عطا کی اور اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب سلطان رکن الدین تغرل بیگ ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان تغرل بیگ کا نام سکوں پر کندہ کیا جائے، بغداد کی مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھایا جائے اور اس کے حق میں جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ کی اس قدر افزائی کی وجہ سے سلجوقیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدرت و منزلت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں بوہبیوں کی جگہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورے کو بطیب خاطر قبول کرتا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ تغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال شجاع، دیندار، نیک اور عادل تھا۔ انہی خصائل حمیدہ کی وجہ سے اس کی حمایت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کیا۔ تغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوقی ترک متحد رہیں۔ خلیفہ قائم بھی امر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر تغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفر بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 ہجری بمطابق 1059 عیسوی میں ہوئی۔ پھر شعبان 454 ہجری بمطابق 1062 میں تغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم بھی امر اللہ کی بیٹی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد تغرل بیگ زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 ہجری بمطابق 1062 عیسوی کو یعنی صرف ایک ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تغرل بیگ کی عمر 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے تغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبہ کا کام مکمل کر چکے تھے۔ الپ ارسلان نے اپنے چچا کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپ ارسلان نے ان تنازعات پر وقت پر قابو پا لیا، حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ الپ ارسلان اپنے مرحوم چچا تغرل بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر، جرأت مند شخصیت کا مخلص قائد۔ اس نے ملک کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی۔ جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگیں تھے، پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی پڑوسی مسیح سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی قلم رو میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عامل تھا جس کی بدولت الپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئی اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیح علاقے میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت بیزنطینیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ الپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال عرصے تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ اس کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الپ ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقوں پر یورش کی حلب میں مرداسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 عیسوی صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اسی سلطنت کے فرما روا محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے ایک ترکی نجات قائد اتنسس بن اوک خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسکلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جسے مصری حدود میں داخلے کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی
ترقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو براہ کرم ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ویڈیو بغیر کسی رکاوٹ کے بلا تاخیر ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔